میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا نام کورونا وائرس ہے، اور یہ ہمارے ہندوستان میں جنوری سے شروعات ہوئی تھی اس کی، اور مارچ میں ہمارے یہاں لاک ڈاؤن، لاسٹ مارچ میں ہمارے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کو شروع کیا تھا، اور کافی لمبا لاک ڈاؤن چلا، اور اس کے بعد میں اب ان لاک ہونا شروع ہوا تو تقریباً بہت ساری جگہوں پر بہت سارے کام حکومتی کام، پبلک کے جو کام ہیں وہ اپنے کاموں پر واپس لوٹ چکے ہیں اور اپنی روزی روٹی کی تلاش میں ماشاءاللہ وہ کام کرنا شروع کر چکے ہیں۔ حالات تو بہت خراب ہیں پورے ملک کے ہی اور پوری دنیا کے ہی، بہت ساری پریشانیاں ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کورونا وائرس کی جو پرابلم ہے وہ اس وقت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ تقریباً 21,53,000 مریض آج ہمارے یہاں ہندوستان میں پازیٹیو ہیں، اور روزانہ تقریباً 50 سے 60 ہزار کے بیچ جو ہیں وہ کورونا کے پازیٹیو لوگ نکل رہے ہیں۔ تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ کورونا ختم ہو چکا ہے، ہم احتیاط نہ کریں، اپنے کام ضرور کریں، لیکن 3-4 چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے جس سے کہ آپ احتیاط کر سکیں۔ جیسے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماسک ضرور لگائیں، اپنے ناک منہ کو ضرور ڈھکیں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ WHO بھی اس بارے میں کہہ چکا ہے، ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، وہ خود بھی اس کا پالن کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بھی وہ کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو ماسک جو ہے وہ ان کے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے دوری، ڈسٹینس جس کو کہتے ہیں، 2 گز یا 2 میٹر کی دوری جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ابھی بھی ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر اس کا جو ہے لوگ پالن کر رہے ہیں، لوگ اس کو مان رہے ہیں، خاص طور سے جیسے بڑے شہر ہیں جیسے دلی میں آپ دیکھیں، اسی وجہ سے انہی احتیاط کی وجہ سے خاص طور سے آپ دلی میں دیکھیں تو مریض جو ہے بہت زیادہ نہیں ہیں، اور ریکوری ریٹ جو ہے وہ بھی تقریباً 90% کے آس پاس ہے۔ تو اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں تو ان کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے۔ تو ہمیں جو ہے بہت احتیاط رکھنی ہے، ابھی بھی بہت احتیاط رکھنی ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ مریض جو ہے آپ دیکھیں آ رہے ہیں روزانہ تقریباً 50 سے 60 ہزار کے بیچ۔ تو ہمیں ماسک کا بالکل اہتمام کرنا ہے، ماسک جو ہے ضرور لگانا ہے۔ یہ دوسروں کی سیفٹی نہیں، ہماری سیفٹی کے لیے خود بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس چیز کو بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہمیں ماسک جو ہے اس طرح سے جو ہے ضرور لگانا چاہیے۔ لیکن بہت سارے علاقوں میں نے خود دیکھا، میں ابھی پچھلے دنوں اتر پردیش گیا تھا، یوپی گیا تھا بقرعید کے موقع پر، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بالکل لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو وہیں پہ زیادہ مریض جو ہے اس طرح کے آ رہے ہیں، کورونا پازیٹیو پیشنٹ آ رہے ہیں۔ اب تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے جو منسٹرز ہیں، کیبنٹ منسٹرز ہیں، وہ بھی پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ کل بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں اور روزانہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ماسک ضرور لگانا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں، سب سمجھدار ہیں، ہندوستان کی جنتا بہت سمجھدار ہے، تو اس کو جو ہے ماسک ضرور لگانا ہے۔ ماسک لگانا بے حد ضروری ہے، یا پھر گمچھے سے اپنے جو ناک ہے منہ ہے اس کو جو ہے ڈھکنا چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز ضرور ہے سوشل ڈسٹینسنگ جس کو کہتے ہیں، یا ڈسٹینسنگ یا ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تیسری بات آتی ہے امیونٹی بڑھانے کی بات، جس کو روگ پرتیروधक क्षमता یا قوت مدافعت کہتے ہیں، یا اس کو جو ہے روگ پرتیروधक क्षमता بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم ہمیشہ روزانہ تقریباً ہم اپڈیٹ دیتے ہیں کہ کتنے مریض ہیں آج، کیا کیا آپ استعمال کریں، یہ ہم روز کہتے رہتے ہیں۔ ہمارا کام تو صرف کہنا ہے، پالن تو آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اس بات کو بھی آپ لوگ سمجھیں کہ آپ اپنی ہیلتھ کا، اپنی صحت کا، اپنے پریوار کا، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ امیونٹی بوسٹرز جیسا کہ ہم روز کہتے ہیں آپ لوگوں سے، امیونٹی بوسٹرز کہتے ہیں امیونٹی بڑھانے والی چیزیں، اس میں کچھ دوائیں بھی ہوتی ہیں، کچھ کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں،
کچھ فوڈ ہوتا ہے اس طرح کا. تو آپ سب لوگ جو ہیں دیکھیے یونانی میں بہت ساری دوائیں ایسی ہیں یونانی طریقہ علاج میں کہ آپ ان کو کھا کر کے، اور وہ اس طرح کی دوائیں ہیں کہ ان کو بچے بھی کھا سکتے ہیں، بوڑھے بھی کھا سکتے ہیں اور ینگ لوگ بھی کھا سکتے ہیں. بہت سارے خمیرے ہیں پہلے سے موجود ہیں. خمیر مروارید جس کو کہا جاتا ہے، خمیر مروارید خاص ہے جس کو کھا سکتے ہیں آپ. خمیر آپریشم حکیم ارشد والے کو آپ کھا سکتے ہیں. خمیر گاؤزبا امبری جواہر والا کھا سکتے ہیں. آملہ مربع استعمال کر سکتے ہیں. ڈرائی فروٹس استعمال کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سبزیاں ہیں ان کو آپ استعمال کریے. گوشت کھائیے، کوئی برائی نہیں ہے. نہ آپ چکن بھی کھا سکتے ہیں، مٹن بھی کھا سکتے ہیں. آپ اس میں جو ہے ہر طرح کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. جو آپ کو بہتر لگے، جو لوگ کھانا چاہیں، جو نان ویجیٹیرین ہیں یا جو ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ سبزیاں کھا سکتے ہیں. اچھے فروٹس استعمال کر سکتے ہیں، ڈرائی فروٹس استعمال کر سکتے ہیں، شہد استعمال کر سکتے ہیں. اور دیکھیے ہماری جو حکومت ہے اس میں آیوش منسٹری ہے، اس نے باقاعدہ آپ سب جانتے ہیں کہ آیوش جوشانے کو شامل کیا ہے، بنایا ہے بہت ساری کمپنیوں نے، اور بہت لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں استعمال کریں. ویسے تو آپ جو اپنے گھروں میں ہم لوگ مسالے استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے، اور ان میں سے بہت سارے مسالے جات جو ہیں وہ ہمیں بہت فائدہ کرتے ہیں. تو آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنی فیملی کا خیال رکھیں گے، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں گے. صفائی بیحد ضروری ہے. صفائی کو دیکھیے ہر کوئی کہتا ہے، مذہب اسلام میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے. تو اگر آپ آدھا ایمان صرف صفائی کی وجہ سے مکمل کر لیں اپنا تو کتنی اچھی بات ہے. تو ہمیشہ ہمیں صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے. جو حکومت کی طرف سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ان کو ماننے کی ضرورت ہے. ماسک بہت ضروری ہے لگانے کے لیے. اچھا کھانا کھانے کی کوشش کیجیے، جتنا جس کے اپنے حساب سے جتنا جس کے جو کھا سکتا ہے وہ کھائے. اچھے پھلوں کا استعمال کریں، اچھی سبزیوں کا استعمال کریں. اگر آپ چاہیں آیوش جوشانہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کا مقصد جو ہے صرف آپ کی امیونٹی، قوت مدافعت یا روگ پرتیرودھک چھمتا کو بڑھانے کی بجائے. روگ پرتیرودھک چھمتا کیا ہوتی ہے، قوت مدافعت کیا ہوتی ہے، آخرکار آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ ایک ایسی طاقت، ایک ایسی شکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے ہمیں ملی ہے. ہر انسان کو ملتی ہے. اس کو بڑھانا ہے. اگر اس کو ہم بڑھائیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بیسیکلی ہماری جو بیماریاں ہمارے شریر پر حاوی ہوتی ہیں، بیماری جو کوئی آنی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے ہماری فوج ہے جس کو کہتے ہیں. یہ ایک شکتی ہے، ایک طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے ہمیں ملی ہوتی ہے. اس کو بڑھانا چاہیے. جتنی اچھی روگ پرتیرودھک چھمتا یا قوت مدافعت آپ کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ آپ بیماریوں سے دور رہیں گے. اسی لیے کوئی بھی بیماری، دیکھیے بیماری بہت ساری جو ہے ہمارے شریر پر حملہ کرتی ہیں، لیکن بہت ساری بیماریاں ہمیں نہیں ہوتی کیونکہ جو ہماری سینا ہے، جو قوت مدافعت ہے یا امیونٹی پاور ہے ہماری، وہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ ان بیماریوں کے کیٹاڑوؤں کو، وائرسز کو جو ہے ختم کر دیتی ہے. اس لیے اگر آپ اپنی امیونٹی بوسٹ کریں گے، یونانی بہت ساری دوائیں ہیں ان کو آپ استعمال کریے گا. ویسے بھی آپ کو اپنا علاج جو ہے اگر یونانی میں کرائیں آپ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں کسی طرح کے. تو میں سبھی اپنے دیش کے ناگرکوں سے یہ اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ماسک ضرور لگائیں، اپنی جو ہے روگ پرتیرودھک چھمتا بڑھائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دوری، ڈسٹینس کا ضرور خیال رکھیں کیونکہ ابھی کورونا وائرس ختم نہیں ہوا ہے، نہ اس کے لیے کوئی دوا بنی ہے، نہ کوئی ویکسین اس کے لیے ابھی تک تیار ہوا ہے. خطرہ برقرار ہے اور ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، WHO کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، بہت سارے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو پیک آئے گا، مطلب جو سب سے زیادہ یہ پریشانی ہوگی تو شاید نومبر میں بتا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ایسا، اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں. اور اس کے بعد بھی بہت سارے وائرسز آ سکتے ہیں. جب جیسے یہ وائرس آیا ہے دوسرے وائرس بھی جو ہے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. اور
بہت ہی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے اپنی نئی نسل کے لیے، جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔